باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صدق اللہ العظیم۔ یہی آیت شریفہ پچھلے ہفتے میں بھی پڑھی گئی تھی، اس کے کچھ کلمات کی تفسیر ہوئی تھی۔ آج شروع کرتے ہیں والملائکۃ۔ نیکی تو ان لوگوں کی نیکی ہے جو فرشتوں پر ایمان لائیں۔ عرض کیا گیا تھا کئی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب بتایا تھا۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس کا مطلب بھی پچھلے ہفتے بتلایا تھا۔ فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے اور نور سے پیدا فرمائی ہے، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی ہرگز ہرگز نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت جو کام ان کے سپرد فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو انجام دیتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں، ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کے یہ کام سپرد کر رکھا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا نبی بناتا ہے، اور نبی کا بیان ابھی آگے آئے گا، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام، اللہ کی بات ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کو ابھی بتائی دی تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے وہ۔ تو اللہ کا پیغام جوں کا توں، کسی بھی رد و بدل کے بغیر، کسی بھی کمی زیادتی کے بغیر، جوں کا توں اللہ کا پیغام وہ نبی تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات تو یہیں تک ہوگی، اس سے آگے تفصیل تو اور بہت چلتی آگے پہنچے گی کہ حضرت میکائیل کے ذمہ کیا کام ہے، حضرت اسرافیل کے ذمہ کیا کام ہے، حضرت عزرائیل کے ذمہ کیا کام ہے، اور دوسرے فرشتوں کے ذمہ کیا کام ہے، وہ تو لمبی بات ہو جاوے گی۔ حضرت جبریل کی ایک بات میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتلا بھی تھی، اور اس لیے بھی بتلا دی کہ جو شخص فرشتوں کا انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہے گا۔ چنانچہ آپ کو کچھ یاد ہوگا اور بہت سے لوگوں کو پورا یاد ہوگا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ، یہاں بتلا تھا میں نے کہ یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ وحی کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اللہ کا پیغام اس کے نبی کے پاس، رسول کے پاس لے کے آنا، یہ وحی ہے۔ وحی کون لاتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، کہ جبریل کی وحی کو تو نہیں مانتے ہم، وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمارے لیے سخت سخت احکام لے کر آیا کرتا ہے۔ یہ ہے تو حضرت جبریل کا انکار کیا، حضرت جبریل سے دشمنی بتائی، اور حضرت جبریل کو غیر معتبر قرار دیا، بس یہی ان کے کفر کے واسطے کافی ہے۔ یہ اس واسطے حضرت جبریل علیہ السلام کی بات تو مثال کے طور پر بتائی گئی ہے، تو فرشتوں پر ایمان لانا۔ اب آگے چلتے ہیں، والکتابی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ دیکھو میں نے کتاب تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں کتنی بک ہے دنیا میں، وہ مراد نہیں، بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائی، انسانوں کی ہدایت کے واسطے نازل فرمائی۔ ان میں سے بڑی بڑی مشہور 4 کتابیں ہیں۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک تو یہی ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب بھی یقین، اور کیسا یقین؟ جس میں شک و شبہ نہ ہو، بلکہ ایسا یقین کہ اگر کوئی اس میں شک و شبہ پیدا بھی کرنا چاہے تو نہ پیدا ہو۔ بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو میں ذکر کر ہی دوں۔ ہماری مجلس کے ہی ایک شریک یہ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے یوں کہا کہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہہ رہا، یعنی الحمد شریف جو ہے قرآن پاک ہے نا، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ یوں کہہ رہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے جس کی عبادت اللہ کرتا ہے؟ کسی نے ان کو یہ کہا، دیکھو شک پیدا ہو گیا نہیں؟ ہاں ہو گیا۔ اور اگر وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے لیں تو بس ایمان گیا۔ ہاں اگر وہ پہلے ہی نمبر پر دل میں خیال آتے ہی کہ اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے، یہ کہہ کے اس بات کو اپنے دل سے نکال دیں، اور پھر عالم سے اس کی تحقیق کر لے کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ یہ ہے تو کسی کے شک پیدا کرنے سے بھی شک نہ ہو، یہ ہے۔ اب جب یہ بات آ ہی گئی تو آپ کے دل میں بھی یہ سوال کھٹک گیا، تو آپ کے سامنے بھی اس کا جواب آنا چاہیے۔ ہاں تو دیکھو کلام کو، بات کو سمجھنے کے واسطے بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے، اور میں اپنے شاگردوں کو کہا کرتا تھا، الحمدللہ قریب 40 سال میں نے پڑھایا ہے، اپنے شاگردوں کو کہا کرتا تھا کہ ہم تمہیں بس یہی سکھاتے ہیں کہ بات کیسے سمجھی جاوے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے، بول رہا ہے تو اس کو صحیح کیسے سمجھا جاوے، اگر کتاب میں لکھا ہے تو اس کو صحیح کیسے سمجھا جاوے، قرآن میں لکھا ہے تو اس کو صحیح کیسے سمجھا جاوے، اور حدیث میں لکھا ہے تو اس کو صحیح کیسے سمجھا جاوے، بس یہی سکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ ہاں تو دیکھو قرآن پاک کو سمجھنے کے واسطے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، نہیں تو ایسے ہی ایسے اشکال اور شبہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی واسطے عرض کیا جاتا ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ محض ترجمہ نہ دیکھو، ترجمے سے تم الجھ جاؤ گے۔ قرآن پاک اگر تم عربی جانتے ہو تو عربی کا ترجمہ بھی نہ دیکھو، یعنی اس ترجمے میں غور کرو گے تم بغیر تفسیر کے، بغیر استاد کے، تو تم الجھ جاؤ گے۔ تو چلو اس کا جواب سنو۔ بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے کہ تم اس طرح کہو۔ تو الحمد شریف جو ہے یہ دعا ہے، دعا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم دعا کیا کرو تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد پھر تم اپنی بندگی کا اظہار کیا کرو، اپنے غلام ہونے کا اظہار کیا کرو،
اپنی عاجزی محتاجی کا اظہار کیا کروں؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس عاجزی کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بندوں کو تعلیم فرمایا کہ ایسا کہہ، ایسا کہہ، اور پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ بات تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ ہاں، تو کلام کرنے کے اسلوب یعنی طریقے بہت ہوتے ہیں۔ بہت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات کہی بھی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ وہ اکیلا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ایسے کہہ، اور بھی اس کے علاوہ ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے بات صاف صاف نہیں فرمائی، لیکن بات وہی ہے کہ اس طرح کہا کرو، اس طرح دعا مانگا کرو۔ تو بہرحال جب بندہ اللہ سے دعا مانگے گا تو وہ تو یہی کہے گا کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ بندوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کہو۔ جی یہ ہے وہ۔ خیر، تو بہرحال شک و شبہ نہ پیدا ہو، کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ تو کتاب پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ پیدا۔ اور باتیں اگرچہ کلام پاک میں، حدیث پاک میں صاف صاف بھی کہی گئی ہیں، لیکن جب ہم دو باتوں کو ملا لیں گے تو جو کچھ میں آگے کہوں گا وہ خود بخود دلیل سے ثابت ہو جائے گا، اس کے دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اتنے بڑے علم والا ہے کہ اس سے نہ کبھی غلطی ہو سکتی نہ وہ بھول سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچ ہے، سچا ہے، اس کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت تو یہ ہو گئی۔ اب آگے چلو۔ اور جبریل فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی بات میں کوئی رد و بدل، کوئی ترمیم، کوئی کمی زیادتی نہیں کرتا، نہ کر سکتا، بلکہ یہ ہے۔ تو اب تو کیا معلوم ہوا ان دونوں باتوں کو ملا کے کہ کتاب سچی ہی سچی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ چلو بات تو اگرچہ وہ اس سے ہٹ کے ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اور سنیو اور سمجھیو۔ ہاں چلو، جب بات سننے سمجھنے کی آئے گی تو میں کہہ ہی دوں، وعظ تقریر جو ہوتی ہے نا، وعظ تقریر، اول تو وعظ تقریر کرنے والے مولانا لوگ 99% جاہل مولانا ہوتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، سچ، سوائے ان کو چیخنے چلانے کے اور جذباتی واقعات سنانے کے اور کچھ نہیں آتا ان پہ، صرف عوام کو کیسے متوجہ کریں، بس یہ۔ اگر اس سے زیادہ کوئی بات ہوتی بھی ہے تو ترغیب، شوق دلانے والی بات، جذبات بھڑکانے والی بات، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو میرے دوستو، علم وہاں سے نہیں آنے گا، علم کتاب پڑھنے سے آئے گا اور ماہر علماء سے آئے گا، ماہر علماء سے آئے گا۔ جیسے کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے، یہ مجلس شوق دلانے والی، جذبات بھڑکانے والی نہیں ہے، یہ علم والی مجلس ہے، علم والی مجلس ہے۔ ہاں خیر، چلیے، سچی ہے کتاب، اس کا ہر حکم سچا ہے اور اس کا ہر حکم صحیح ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو شخص صحیح حکم کو مانے، اللہ کے حکم کو مانے، وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی بات بتائی ہوئی بھی غلط
اور اللہ کے حکم پر چل کر بھی آدمی ناکام ہو جاوے تو کامیاب کہاں ہوگا؟ یہ ہے کتاب پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں۔ یہ کتاب قرآن پاک کبھی کینسل نہیں ہوگی، منسوخ نہیں ہوگی۔ کینسل منسوخ کا مطلب نہ سمجھے ہو تو سمجھ میں آ جاوے گا۔ ہاں کیا ہے وہ کسان یونین کہہ رہی کہ 3 قانون واپس لے لو، ہیں جو وہ قانون واپس لے لیے تو وہ کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ اللہ کے جو احکام ہیں اس قرآن پاک میں، اس کتاب میں، وہ واپس نہیں لیے جاویں گے کبھی، وہ کبھی کینسل نہیں ہوں گے، منسوخ نہیں ہوں گے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی رد و بدل کرے گا، ایک آدمی رد و بدل کرنے والا ہوگا تو 1000 آدمی اس کی بات کو رد کرنے والے ہوں گے۔ ٹھیک؟ اور سنو بات، جلدی شک و شبے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں قرآن کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی۔ قرآن کے بجائے الفرقان نام کتاب لکھی گئی تھی امریکہ میں قرآن کے مقابلے میں ہی، اس کا ذکر بھی نہیں سنتے، اس کا ذکر بھی نہیں سنتے۔ لکھی گئی ہوگی، رکھی ہوگی کتب خانوں میں، وہاں کی لائبریریوں میں، لیکن کوئی ذکر بھی نہیں اس کا۔ ایک وہ رضوی ہے، اس نے بھی رضوی قرآن لکھ دیا، چھپ بھی گیا ہوگا پیسے سے، اور وہ اس کے پاس بھی رہے گا، لیکن اس کا نام وہیں کا وہیں مٹ جاوے گا۔ قبولیت جو حاصل ہوگی امت میں وہ اسی کو ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ اب ایک بات سنو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ پکے مومن ہیں۔ کمی کہاں ہے؟ علم میں اور عمل میں۔ علم میں، عمل میں۔ ہندو مذہب میں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بس طلاق بھی دی جائے گی، تو نہرو نے شامل کیا تھا۔ اب جب نمبر آتا ہے طلاق کا تو عورتیں تو بڑی جلدی گھبرا جاتی ہیں، مرد بھی گھبرا جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے دل میں خیال آنے لگتا ہے بھائی طلاق تو بھائی ہونی نہ چاہیے، یہ تو بڑا ظلم ہے عورت پر۔ بعد کی بات تو اور ہے پھر بھی، تو کہ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جب طلاق کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے تو ایک بندے مومن کے دل میں یہ کیوں آتا ہے خیال کہ طلاق کا قانون نہیں ہونا چاہیے، مرد کو طلاق کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدالت کو اختیار ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے، تو کیوں آتی ہے یہ بات ذہن میں کہ عورت کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟ ایک مومن کے دماغ میں بالکل نہیں آنی چاہیے۔ ہاں جن کے پاس علم ہے شک و شبہ دور کرنے کے واسطے وہ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں، اس کی دلیل سمجھنے والوں کو سمجھا دی جاوے گی۔ یہ بات ہوگی۔ 3 طلاق کا ذکر تو کئی بار آ چکا ہے۔ میں بھی اور آپ بھی، میری بیٹی جس کے نکاح میں ہے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو نہ پوچھو پھر میرے دل پہ کیا گزرے گی، میرے پورے گھر کے دل میں کیا گزرے گی، خود میری بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور دوسرے نکاح کرنے کو کتنا برا سمجھتے ہیں، کتنا برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں صاف اختیار دیتا ہے، 1 کرنا چاہو 1 کر لو، 2 کرنا چاہو 2 کر لو، 3 کرنا چاہو 3 کر لو، 4 کرنا چاہو 4 کر لو۔ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، آخر اس کو دوسرے تیسرے چوتھے نکاح سے انکار کیوں ہوتا ہے؟ اس کے واسطے جو شرط ہیں، قواعد ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہوتے ہوئے، صاف صاف حکم ہوتے ہوئے، اور پھر گویا کہ اس کا انکار کیوں ہے؟
مختصر سا واقعہ سناؤں میں آپ کو. بات چل رہی تھی میراث کی، تو ایک صاحب کے سامنے ذکر آیا کہ بھئی لڑکی کا بھی آدھا حصہ ہے. تو دیکھیے اس کے الفاظ، دیکھو جی مول صاحب ساری بات چل جائیں گی، یہ بالکل نہیں چلنے کی جی. میں کسی قیمت پر اپنی 25 بیگھے زمین اپنی لڑکی کو نہیں دے سکتا اپنے بچوں کا حق کاٹ کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کی کتاب کو سچ مانے، اللہ کی کتاب پر ایمان لاوے، اور جو اس میں لکھا اس کا انکار کرے، اللہ کے حکموں کا انکار کرے. ہاں اب ہم اپنے علم کا، اپنے عمل کا، اپنے ایمان اور یقین کا جائزہ لیں. میرے شوہر تو بہت برا تھا، وہ تو میرے پہ بہت ظلم کیا کرتا تھا. میں تو اس کی عدت کرنے کی نہیں، میں تو اس کا سوگ منانے کی نہیں. وہ تو آج کا مرتا 10 دن پہلے مر جاتا، مجھے کوئی غم نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہوں گے آپ کو کیا پتہ اسی باتوں کا. بھائی ہمارے پاس مسئلے پوچھنے ہمیں لوگ، اس ٹائم بتا ہمیں اپنی بات، پتہ چل جائے ہمیں بھی کچھ. بھائی عورت کے لیے تو حکم اللہ کا حکم ہے. مرد کی موت کا سوگ وہ تو اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے عدت. اس پر کیوں انکار ہے؟ اس کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو تو مانے، اور اللہ کے حق اس کتاب میں جو احکام لکھے ہوئے ان کو نہ مانے. یہ کیسا ایمان اور کیسا یقین. امید ہے کہ بات خوب سمجھ میں آ رہی ہوگی. میرے دوست جماعت والے بھی بیٹھے ہیں یہاں سے اور دوسرے بھی بیٹھے ہیں. میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ میری بات کا غلط مطلب نہ لیں، لیکن ایک بات کہوں گا ضرور میں آج. اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر سب کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یہ اللہ کی صرف ایک صفت پر ایمان ہے. کون سی صفت؟ صفت قدرت. صرف اس سے ایمان کامل نہیں ہوتا، صرف اس سے ایمان نہیں بنتا. ہاں بلکہ یہ جو سب آپ سن رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کے احکام کو قبول کرنا، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہے. اور سنو، ایمان سیکھنا کیا ہے؟ ایمان سیکھنا یہی ہے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور کس چیز پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. کتاب پر ایمان لانے کا کیا مطلب، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب. یہ ہے ایمان سیکھنا. اور پھر اس پر اتنی محنت کہ ان سب چیزوں میں ایسی کیفیت حاصل ہو جاوے جس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں احسان. اور احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ مرتبہ بھی حاصل نہیں ہوا تو اتنا تو ہر مومن کا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور عبادت کے وقت یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے، مستحضر ہونی چاہیے، یہ دھیان ہونا چاہیے. تو یہ ہے ایمان کا بننا، اور یہ ہے ایمان کامل. ایمان کا ہاں، اور ایمان کامل کیا ہے؟ اللہ کے تمام حکموں کو مان کر پابندی سے ان پر عمل کرنا. اعمال سے ایمان بنتا ہے. تو دیکھو ایمان سیکھنا، یہ سب بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور صرف والملائکۃ والکتاب یہ ہوا. لیکن میرا جی چاہتا ہے اگرچہ گھنٹی بول گئی کہ والنبیین بھی بتا دوں میں آپ کو. نبی ایک، اور نبیین یہ انبیاء، کئی نبی. جی ہاں، نبی کس کو کہتے ہیں؟
نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے نبی جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے فرشتے کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے یہ کہہ لیجیے۔ اور اگلی بات آپ سمجھو، جیسے اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور فرشتہ اللہ کے پیغام میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی ترمیم رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اب اگلی بات سمجھ لیجیے گا، نبی بھی اللہ کے پیغام میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ لمبی بات کروں گا تو تفسیر کے بجائے تقریر ہو جاوے گی، بس ایک آیت سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل ہل جاتا ہے۔ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس شخص نے کوئی بات ہماری طرف غلط منسوب کر دی، جو بات ہم نے نہیں کہی اور ہماری طرف نسبت کر کے یوں کہہ دیا کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیں گے اور پھر اس کی شارگ کاٹ دیں گے۔ شارگ کہتے ہیں اس کو، خون کی جو رنگ ہوتی ہے۔ یہ تو نبی جو ہے نا، ہرگز اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کر سکتا، نہ اس بات میں کمی کر سکتا، نہ اس بات میں زیادتی کر سکتا۔ تو نبی جو کہے گا وہی کہے گا جو اللہ نے کہا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو ہماری طرف سے ان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ چلو میں یہ سب کچھ سمجھانے کے یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نبی بھی غلط نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کی بات میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو جو بات کتاب کے متعلق ہے وہی نبی کے متعلق ہے۔ نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ہر بات کو سچ ماننا ہے اور اس کی ہر بات صحیح ہے، اس کا کوئی حکم، اس کی طرف سے دیا ہوا کوئی حکم غلط نہیں، اس کی کوئی بات غلط نہیں۔ یہ اچھا، یہاں پر بھی پھر وہی سوال ہے، نبی سے محبت کے بڑے بڑے دعوے، بڑی محبت، لڑنے بھڑنے مرنے مارنے کو تیار ہے، لیکن نبی کی ماننے کو کتنے تیار ہیں؟ نبی کی ماننے کو کتنے تیار ہیں؟ اور اس کی باتوں میں کہاں تک افسوس۔ مثال کے طور پر کہہ رہا، دیکھو برا تو ماننے نہ کوئی۔ ایک شخص آتا ہے، جی مول صاحب یہ داڑھی رکھنا سنت تو ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اب اس زمانے میں تو بلیڈ کینچی کچھ تھا نہیں، اس واسطے نہیں کاٹتے تھے، اس واسطے وہ بڑھ جاویں تھی۔ اب تو سب کچھ موجود ہے، اس لیے کاٹ لیں تو کیا حرج ہے۔ میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اس زمانے میں کینچی اور بلیڈ نہیں تھے؟ میں کہا ہم تو حدیث پاک میں کینچی مقراض کا لفظ ذکر سنتے ہیں، تو پھر تھی کیوں نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ اور بھائی بلیڈ تو ہو یا نہ ہو لیکن اس طرح تھا۔ موسیٰ، عربی میں اس طرح وہ کہتے ہیں موسیٰ، اس کا تو بہت ذکر ملتا ہے یہ بات۔ اور پھر اس کے علاوہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ فلاں لوگ داڑھی کٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی صورت نہیں دیکھی اور ان کی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، تو وہ انہوں نے کیسے کاٹی تھی؟ میں نے کہا تو اس طرح کی باتیں نامعلوم کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہے بس، بات لمبی ہو گئی آج۔ ہاں ایک بات اور، قرآن شریف تو میں نے بند کر دیا، بس ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ نبی اور خاص طور سے ہمارے نبی
جنہوں نے خود فرمایا، اور جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، یوں فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، جتنے لوگ مجھ سے پہلے گزرے ان سب کا علم بھی مجھے عطا کر دیا گیا، اور جو بعد میں آوے ان سب کا علم بھی مجھے عطا کر دیا۔ کتنا بڑا علم، کتنا بڑا علم۔ ہاں، اور سن لو، یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ جتنی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ان سب کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ جو ان میں باتیں تھیں وہ سب اس میں آ گئی، اس سے زیادہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے متعلق جو بات بتلائیں اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں، آخرت کے متعلق جو بات بتائیں اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اس واسطے کہ آپ کے علاوہ کسی کو اس کی تو خبر ہی نہیں ہے، وہ تو آنکھوں سے دور ہے۔ احکام سے متعلق جو بتائیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ جو ہماری روزمرہ کی عادتیں ہیں، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر پانی پیو، بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے پانی پیو، چھوٹا لقمہ کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، وغیرہ وغیرہ، بیٹھ کر پیشاب کرو، 3 سانس میں پانی پیو، وغیرہ وغیرہ، ان سب میں بھی اتنی حکمتیں ہیں، اتنی منفعتیں ہیں کہ جو آدمی اس کے خلاف کرے گا وہ نقصان ہی اٹھاوے گا کچھ نہ کچھ۔ اور دوستو، ہمارا تو یہ ایمان ہے، یقین ہے، ہم تو بغیر کسی دلیل کے گویا کہ اس کو مانتے ہیں، لیکن آج کل جن لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، سائنسداں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ بھی پھر اسی نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ ہاں بہتر طریقہ یہی ہے۔ تو نبی پر ایمان اور نبی کی باتوں پر ایمان، جو ان کی زبان سے نکلے اس پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔